کہا یہ تمہاری پہلی بدعہدی ہے، میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ کفار نے انہیں قتل کر دیا اور باقی دو کو مکے لے چلے۔ مکے لے جا کر ان دونوں کو بیچ دیا۔ یہ دونوں خبیب بن عدی اور زید بن دسنہ رضی اللہ عنہما تھے۔ سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر میں حارث بن عامر بن نوفل کو قتل کیا تھا، لہذا انہیں کچھ عرصے تک قید میں رکھ کر تنعیم لے جایا گیا اور قتل کر دیا گیا۔ انہوں نے قتل سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کی اور ان پر بد دعا کی، پھر چند اشعار پڑھے۔ ان میں سے 2 یہ ہیں: میں مسلمان مارا جاؤں تو مجھے کچھ پرواہ نہیں کہ اللہ کی راہ میں کس پہلو پر قتل ہوتا ہوں، اور یہ تو اللہ کی ذات کے لیے ہے، اور اگر وہ چاہے تو بوٹی بوٹی کیے ہوئے اعضاء کے جوڑ جوڑ میں برکت عطا کر دے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے خبیب رضی اللہ عنہ سے کہا کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تمہارے بدلے محمد ہمارے قبضے میں ہوتے اور ہم ان کی گردن مارتے اور تم اپنے اہل و عیال میں ہوتے؟ جواب میں انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میں اپنے اہل و عیال میں ہوتا اور اس کے بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں آپ ہوں وہاں کوئی کانٹا چبھ جاتا اور وہ آپ کو تکلیف دیتا، یعنی میں تو اپنی جان بچانے کے بدلے میں انہیں کانٹا چبھنے کے برابر بھی تکلیف دینا گوارا نہیں کرتا۔ اور پھر اچانک حارث بن عامر کے بیٹے نے انہیں باپ کے بدلے میں قتل کر دیا۔ اب رہ گئے زید بن دسنہ، انہوں نے غزوہ بدر میں امیہ بن محرز کو قتل کیا تھا، چنانچہ انہیں اس کے بیٹے صفوان بن امیہ نے خرید کر قتل کیا۔ بعض کتب میں یوں ہے کہ یہ گفتگو ابو سفیان اور سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ کے درمیان نہیں ہوئی تھی بلکہ زید بن دسنہ سے ہوئی تھی۔ سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد قریش نے ان کا سر کاٹ لانے کے لیے اپنے کچھ لوگوں کو بھیجا۔ جب یہ لوگ لاش کے پاس پہنچے تو اللہ نے ان کی حفاظت کے لیے بھیڑوں کا جھنڈ بھیج دیا۔ ان بھیڑوں نے کفار کو ان کے نزدیک نہیں پھٹکنے دیا۔ دراصل سیدنا عاصم رضی اللہ عنہ نے شہادت سے پہلے یہ دعا کی تھی، اے اللہ یہ کفار میری لاش کو نہ چھونے پائیں، سو اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور لاش کی حفاظت کے لیے بھیڑوں کو بھیج دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو فرمایا کرتے تھے کہ اللہ مومن بندے کی حفاظت اس کی وفات کے بعد بھی کرتا ہے جیسے اس کی زندگی میں کرتا ہے۔ انہی دنوں اس قسم کا سانحہ بئر معونہ پر پیش آیا۔ یہ واقعہ رجی والے واقعے سے کہیں زیادہ المناک تھا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابو براء عامر بن مالک مدینہ طیبہ میں آیا اور خدمت نبوی میں حاضر ہوا۔ یہ